جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر کشمیر جا رہا ہے۔ کشمیر سے جو خبریں آ رہی ہیں، ٹنڈیال سے، آزاد جموں کشمیر سے جو خبریں جو ہمیں آ رہی ہیں پاکستان میں جو پہنچ رہی ہیں ہمارے تک، وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ خاص طور پہ اس موقع پہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو ہم بین کر دیں گے، پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگا دی جائے گی، پی ٹی آئی کو بین کر دی جائے گی۔ ایسی صورت میں یہ صورتحال اور بھی سوچنے سمجھنے کے قابل ہے کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ کسی پارٹی کو بین کرتے ہیں تو اس کی یہ صورتحال بنتی جو اس وقت کشمیر میں بنی ہوئی ہے، وہاں پہ لا لیسنس ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں لا لیسنس کا آغاز اس دن ہو گیا تھا جب ایک چیف آف آرمی سٹاف کو ریٹائرمنٹ کے بعد 2-4 دن کے بعد اس کو چیف آف آرمی سٹاف لگایا گیا۔ جب وہ بیسیکلی ریٹائر ہو چکا تھا تو وہیں سے آپ نے قانون توڑ دیا، اور جب اس قانون کو توڑا اس کے بعد اپنے اسمبلی میں الیکشن نہیں ہوتی، یعنی اپنے آئین کو بالکل ختم کر دیا۔ جج ضمانتیں دے رہے ہیں، لوگ گرفتار نہیں ہو رہے، ڈپٹی کمشنرز اور ڈی پی اوز اور یہ اپنے ماتحتوں کو، تھانے داروں کو بتا رہے ہیں اس کو اٹھا لو، اس کو مار دو۔ تو جب ایسی کیفیت آپ خود کریٹ کر دیں گے، جب وہ عمل جنہوں نے قانون پہ عمل درآمد کرنا وہ خود کریٹ کر رہے ہیں لا لیسنس، وہ خود ایسی حرکات کر رہے ہیں جس میں قانون نہیں بچے، پھر وہ کچھ ہوگا جو کشمیر میں ہو رہا ہے۔ جس طرح لوگوں کو پھینکا جا رہا ہے، جس طرح لوگوں کو مارا جا رہا ہے، جس طرح یونیفارم میں جو لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہو رہا۔ پولیس والوں کے ساتھ کوئی اچھا کام نہیں ہو رہا۔ پولیس والے کہاں سے آتے ہیں؟ ایک خاندان نہیں جاتا۔ جب ایک بندہ مرتا ہے تو اس کے پیچھے پورا خاندان جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے 10,000 خاندان برباد کر دیے پاکستان کے۔ آپ نے سوچا ہی نہیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ آپ عمران خان کی دشمنی میں، ایک ایسے شخص کی دشمنی میں جس نے زندگی بھر کوئی لا لیسنس نہیں کی، کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، اس کی دشمنی آپ اتنے آگے چلے گئے کہ آپ نے ملک کا نہیں سوچا، آپ اندھے ہو گئے، کیونکہ آپ کا ذہنی طور پہ آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ اب جو کشمیر کی خبریں ہیں ان کو آپ لکھ لیں، نوٹ کر لیں۔ آپ کو جو باتیں لگ رہے ہیں نا پنجاب میں لوگ باہر نہیں نکل رہے، تو وہاں پہ کشمیر میں بھی نہیں نکل رہے تھے۔ پنجاب میں بہت باہر نہیں نکلے، سندھ میں لوگ باہر نکلے۔ یہ جو ہے یہ ٹریگر کرے گا، یہ چیزیں ٹریگر کریں گی، یہ چیزیں آگے آپ کو اور آپ کے لیے پریشانیاں جو ہیں وہ کریٹ کریں گی۔ پاکستان کی بربادی میں، پاکستان کی توڑ پھوڑ میں ایک کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں آپ سوچ نہیں رہے، سمجھ نہیں رہے کہ آپ کر کے رہے ہیں۔ کشمیر پاکستان کی شرق کہا جاتا تھا، آج کشمیر کو وہاں پہ آپ نے پہنچا دیا جہاں پہ لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ وہاں پہ روٹی پانی کا ایشو بنا ہوا ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آپ 6 مہینے کے اندر سے ریزالو کر لیں گے؟ جو کام ان پی ڈی ایم کی حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پچھلے 75 سال سے یہی اقتدار میں تھے، یہی بار بار اقتدار میں آ رہے ہیں، اور یہ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ آپ کس قسم کے گھمڑ ہیں، کس قسم کے گوف ہیں آپ، کہ آپ ان لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جنہوں نے پچھلے 75 سال میں ڈیلیور نہیں کیا، آپ نے کچھ بندے کو نکالا جس نے 3 سال میں اتنا کچھ ڈیلیور کیا۔ کہاں 3 سال ایک طرف عمران خان کے، اور کہاں ان لوگوں کے پوری کی پوری ایک ہسٹری ہے پنجاب میں گورنمنٹ کو حکومت کرنے کی، پاکستان پہ حکومت کرنے کی، بھائی وزیر اعظم، بھائی وزیر اعلیٰ، اور شہباز اس کو دیکھ لیں، زرداری صاحب کو دیکھ لیں، بڑا ہی کامیاب سیاستدان ہے جی پاکستان کا۔ دیکھیں یہ کامیابیاں نہیں ہیں، یہ آپ کی حکومت میں 5 سال رہنا کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ اپنے ملک کو اٹھا دیا، کھڑا کر دیا آپ نے، اپنے غربا کو، مساکین کو آپ نے اتنا دیا کہ ان کے دل آج عمران خان کی طرف مڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہے کامیابی۔ کامیابی یہ تھوڑا کہ 5 سال آپ نے حکومت کر لی، آپ حکومت میں بیٹھ رہے، 2 دفعہ آپ پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھ رہے۔ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں ایک ادارہ ایسا تھا جسے پاک فوج کہا جاتا تھا، جسے کہا جاتا تھا کہ یہ موسٹ ڈسپلن ادارہ ہے، یہ قانون کے دائرے میں رہ کے کام کرتا ہے، یہ پاکستان کی سیکیورٹی کی ضامن تھا۔ وہی ادارہ آج پتہ لگا ہے کہ وہ تو چوروں ڈاکوں کی سرپرستی کرتا ہے، وہ تو اسمگلرز کی سرپرستی کرتا ہے، وہ تو وڈیروں کی سرپرستی کرتا ہے۔ جب یہ ادارہ بیلنس نہیں ہوگا پاکستان اب آگے نہیں پڑے گا۔ میرا اس وقت آج کی خبریں دیکھ کے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، میں کنونس ہوں کہ پاکستان از اے ڈیفالٹ اسٹیٹ۔ دیکھیں اسٹیٹ کا ڈیفالٹ ہونے کے لیے یہ کافی نہیں کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا اس کے پاس روپیہ پیسہ ختم ہو گیا، تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں، وہ تو ڈیفالٹ کا ایک حصہ ہے۔ بیسیکلی آپ اس وقت ڈیفالٹ ہوئے جب آپ کا لا ختم ہو جاتا ہے، جب آپ کا ملک کا قانون ختم ہو جاتا ہے، اس وقت آپ ڈیفالٹ کر جاتے ہیں، آپ ختم ہو جاتے ہیں، آپ کولیپس ہو جاتے ہیں۔ ہمارا ادارہ بری طرح کولیپس کر چکا ہے۔ جب آپ کا وزیر اعظم ایک کرمنل ہوگا، آپ کا ایک چور وزیر اعظم ہوگا، مرڈرر وزیر اعظم ہوگا، عمران خان کے قتل کے الزام کے علاوہ اس کے اوپر
اس کا ماڈل ٹاؤن کا کیس ہے اس کے اوپر، زرداری صاحب کے اوپر 10% کے کیسز بنے ہوئے ہیں، ان کو مسٹر 10% کہا جاتا ہے۔ یہ جب تمام لوگ آپ نے بٹھا دیے اور بڑے تمتراک سے آپ نے بٹھائے اور آپ کو شرم نہیں آئی ان کو سلوٹ کرتے ہوئے، پاکستان کی اتنے باعزت یونیفارم پہنتے ہوئے آپ نے جب یہ کام کر لیے ہیں، معصوم منیر صاحب آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں جنہوں نے یہ بٹھائے ہیں، تو اس کے بعد آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کشمیر میں لوگ سلوٹ کریں گے پولیس کی یونیفارم کو؟ نہیں۔ جب ایس پی، ڈی ایس پی، ڈی پی او، یہ بڑے لیول کے لوگ اپنے متحد لوگوں سے کرائم کروائیں گے، جرائم کروائیں گے، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ ان کو کیا میسج دے رہے ہوں گے؟ جب باپ ہی رات کو شراب پی کے گھر آ کے ماں کو مارنا شروع کر دے گا، کیا آپ بچوں کو میسن دے رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے اس طرح ملک چلتے ہیں؟ اس طرح ملک نہیں چلتے سر، ملک ایسے نہیں چلے گا۔ یہ پاکستان ایک ڈیفالٹ سٹیٹ بن نہیں رہا، یہ بن چکا ہوا ہے۔ پاکستان ایک کرپٹ سٹیٹ بن چکا ہوا ہے۔ پاکستان پہ کرمنلز کا، تھگز کا قبضہ ہے۔ اس قبضے کو عوام جب تک نہیں چھڑوائے گی، اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوئے گی، تو پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ دیر از نو فیوچر فار پاکستان۔ آپ کو عمران خان کو وزارت عظمیٰ کی کرسی سے دور رکھنا ایک کامیابی نظر آتا ہے؟ یہ آپ کی ناکامی ہے۔ یہ آپ کی ناکامی اس لیے ہے کہ عمران خان کو دور ہونا کرسی سے ناکامی نہیں ہے۔ ناکامی یہ ہے آپ کو مورلی اتنے ڈاؤن چلے گئے ہیں آپ۔ ناکامی آپ کی یہ نہیں ہے آپ کی کہ آپ عمران خان وزیر اعظم بن جائے گا، نہیں۔ آپ کی ناکامی، اس ناکامی اور کامیابی کے جو معیار آپ نے سیٹ کیے ہیں وہ نہیں ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے روکنا آپ کی کامیابی ہے، یہ بالکل بھی کامیابی نہیں ہے۔ آپ ناکام ہو گئے ہیں اپنی اسٹیٹ کو، اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنے میں، اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے میں۔ لوگوں کی مخالفت اپنے مول لے لی، آپ ناکام ہو چکے ہیں۔ یا تو آپ ناکام ہو چکے ہیں جانتے بوجھتے، یا پھر دوسری میں بار بار یہ بات کروں، آپ لوگ پلانٹڈ ہیں۔ آپ لوگ بالکل پلانٹڈ ہیں پاکستان کے اندر، پاکستان کو توڑنے کے لیے، پاکستان کو برباد کرنے کے لیے، پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے، پاکستان کے اثاثے بیچنے کے لیے آپ کو ٹاسک دیا گیا ہے، اور وہ ٹاسک آپ پورا اچھے طریقے سے کر رہے ہیں۔ آپ پاکستان کو بلڈ اپ کرنے کا، پاکستان کو یونائٹ کرنے کا ٹاسک بلڈ اپ نہیں کر رہے۔ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگ جائے گی، پی ٹی آئی پہ پابندی لگانے کا مطلب ہوگا مور کیوس، گروپس بن جائیں گے لوگ۔ وہ ایک امیتابھ بچن کی مووی تھی جس میں رات کو نکلتا ہے شہنشاہ، وہ پھر برے لوگوں کو مارتا تھا، اس لیے کہ وہ کیونکہ انصاف نہیں ہو رہا تھا۔ جب آپ انصاف نہیں دیں گے تو انصاف خود لوگ لینا شروع کر دیں گے۔ جب خود لوگ انصاف لینا شروع کر دیں گے تو پھر اس طرح ہوگا کہ لوگوں کو پہاڑوں سے گرایا جائے گا، پولیس والوں کو یونیفارموں میں، ایس پی صاحب کی یا ڈپٹی کمشنر صاحب کے کپڑے اتار دیے جائیں گے، ان کو مارا جائے گا، پھر یہ کام ہوں گے، اور اس کو پھر آپ روک نہیں پائیں گے۔ اب ذرا ذہن میں رکھیں کہ یہی ڈپٹی کمشنر جیسے کپڑے اتارے گئے، یا یہی سپائی جس کو لاٹھیاں مار مار کے لوگوں نے مارا، یا یہی پولیس والا، اگر یہی عاصم منیر ہو، یہی ندیم انجم ہو، اور یہ آپ کے گھروں میں گھسے ہوں اور بڑی بڑی بلڈنگوں کو توڑ کے پھلان کے لوگ اندر جا رہے ہوں، تو کیا ہوگا اس کا؟ آپ کو لگتا ہے آپ کے پاس ٹینک ہے، آپ اپنے بندے مار کے ان کو روک لیں گے؟ آپ کر لیں گے؟ یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، کب کر بھی لیں، اور آپ ناکام بھی ہو جائے۔ ہو سکتا ہے آپ 10-15 ہزار بندہ مار کے آپ تھوڑی دیر کے لیے بچ جائے، 4-5 دنوں کے لیے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس بات کو سوچیں آپ کدھر لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو ٹوٹل کیاس میں ایک فرسودہ، ایک ناکام ریاست بن چکا ہے پاکستان۔ اس کے اوپر آپ نے سوچنا، اور پاکستان کی عوام کو یہ سوچنا کہ اب ہم نے یہاں سے کیسے نکلنا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔